اس میں تفضیل کے ساتھ جب بیان کیا تو اگر جو دنیا سے چلے گئے ہیں رسول ان کا وسیلہ ناجائز ہوتا تو سرکار فرماتے کہ ان کا تو جائز ہی نہیں جن کے لحاظ سے تم مجھے ترجیح دے رہے ہو، وسیلہ تو میں صرف زندہ ہوں اس وقت میرا ہی جائز ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی جو رسول دنیا سے جا چکے تھے، وصال ہو چکا تھا، ان کو وسیلہ کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے مقابلے میں اقرب وسیلہ کہا گیا، تو آپ نے اس کی تائید کی، اس کا رد نہیں کیا۔ تو اس طرح یعنی خود حدیث میں بھی جو بعد از وصال نفوس قدسیہ ہیں ان سے وسیلہ جائز ثابت ہے، اور اسی شعر میں پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں اور تمام آباء و امہات، ان کا جو ایمان ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، یا ابن الاکرمین العطائبی، کہ اے اکرمین اور عطائب کے بیٹے۔ تو اکرمین اور عطائب، اطیب اور اکرم، یہ دونوں لفظ بولے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آباء پر اور ساری امہات پر، اور اس کا بھی آگے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں کیا کہ ان لفظوں کے ساتھ تم میری تعریف نہ کرو، بلکہ اس کی بھی تقریر فرمائی۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس اپنے عقیدے کا اظہار کیا، متوسلاً الیہ بنبیہ المکرم و باہل طاعتہ، یعنی یہ بھی واضح کیا کہ وسیلہ بعد از وصال یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دیگر نفوس قدسیہ بزرگ ہستیاں بعد از وصال ان سے بھی جائز ہے۔ اصل میں یعنی وسیلے کے اندر جو نقطہ ہے اس کی بنیاد پر اہل سنت کا موقف شرک کے خلاف ہے، اور ابن تیمیہ یا دیگر یہ جو لوگ ہیں ان کا موقف اصل شرک پہ مبنی ہے۔ یعنی اگر وسیلے کا یہ مطلب ہو کہ کچھ کام تو اللہ نے کرنا ہے اور کچھ جن کا وسیلہ پیش کیا جا رہا انہوں نے کرنا ہے، آپس میں پارٹنرشپ ہے، تو پھر یہ بات ہوگی کہ وہ زندہ ہیں یا بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ اگر تو ظاہری حیات میں پھر تو کچھ کر لیں گے، اگر چلے گئے ہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ جب کرنا ہی سارا اللہ نے ہے، صرف یہ جو ہیں ان کی عزت ہے اللہ کے دربار میں، اور ان کا نام لینے سے رب ذوالجلال خوش ہو جاتا ہے، لیکن کرنا سارا اس نے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے کہ جس میں پھر دیکھا جائے کہ روح نکل گئی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا، روح ہے تو پھر کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ قبل از موت اور بعد از موت کی جو تقسیم ہے یہ شرکیہ ہے، اور جو اس تقسیم کو نہ دیکھا جائے تو پھر وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے محبوبوں کا مرتبہ و مقام ہے، اور وہ ان کی زندگی میں بھی ہے اور بعد از وفات بھی ہے۔ یعنی یہ عام دنیا داروں میں بھی کہ جو کسی کا جب تک زندہ ہے اس کی ویلیو ہو تو وہ بعد از وصال بھی رکھتے ہیں کہ جب یہ زندہ تھا تو اس کی قدر تھی تو اب بھی کریں۔ تو اللہ کا دربار تو اللہ کا دربار ہے کہ جب تک زندہ ہوں پھر تو بڑے اللہ کے برگزیدہ ہوں اور روح نکلتی جائے اور پھر ان کا کوئی لحاظ نہ ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو وسیلہ جو ہے اس بنیاد پر ہے کہ ان کی اللہ کے دربار میں عزت ہے، اور وہ عزت زائل نہیں ہوتی۔ باقی جو ہے یہ کہ وہ کوئی ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوں، اسسٹنٹ ہوں، تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے یہ تقسیم کرتے ہیں کہ روح نکل گئی ہے یا نہیں نکلی ہے، اگر زندہ ہے تو پھر تو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اگر فوت ہے تو پھر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ ٹیڑھی تقسیم ہے، یعنی اس کی بنیاد پر مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فوت شدہ لوگوں میں تو کوئی شریک نہیں ہے، لیکن زندہ میں شریک مان بھی لے معاذ اللہ تو کوئی حرج نہیں، جو ان کی تقسیم ہے۔ جب ہمارے نزدیک اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی زندہ لوگوں میں نہ کوئی فوت شدہ میں، تو یہ ہمارا جو مسلک ہے وہ شرک کے منافی ہے، اور شرک کا رد اس میں جامع موجود ہے۔
جبکہ ان کے نزدیک جب یہ تقسیم کی جاتی ہے تو پھر یہ مطلب بنتا ہے کہ گویا کہ فوت شدہ لوگوں میں سے تو کوئی شریک نہیں ماننا چاہیے، زندہ میں سے کوئی مان بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، حالانکہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ زندہ میں اور نہ فوت شدہ میں۔ وَبِأَهْلِ طَاعَتِهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ بناتا ہوں، بِأَهْلِ طَاعَتِهِ مِنْ كُلِّ ذِي مَقَامٍ عَلِيٍّ مُعَظَّمٍ، ہر وہ ہستی جو بلند مقام والی ہے اور عظمت والی ہے، میں اہل طاعت میں سے میں اس کو بھی وسیلہ بناتا ہوں۔ وَبِقُدْوَتِنَا، یہ خصوصی طور پر امام اعظم کا ذکر کیا، خصوصی طور پر جو ہمارے قدوہ ہیں یعنی قائد امام اعظم، میں ان کو وسیلہ بناتا ہوں۔ تو حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اعظم کہنا، یہ جو اولین غیر مقلد ہیں انہوں نے بھی امام اعظم لکھا ہوا ہے، یعنی ان کے جو فتاویٰ ستاریہ نظیریہ یا اس طرح کے ہیں، ان میں لفظ امام اعظم سے ہی امام اعظم کا ذکر ہے۔ آج انہوں نے پھر یہ نعرہ بنایا امام اعظم امام دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہ یہ سرکار کا لقب ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم یقیناً ہیں، لیکن آپ نبیوں کے امام اعظم ہیں، اور جب امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جا رہا ہے تو آپ تو صحابہ کے بھی امام اعظم نہیں، چاہے جائے کہ نبیوں سے کوئی تقابل کیا جائے۔ تو ان القاب کے اندر ایک حد ہوتی ہے اور وہ معہود ہوتی ہے، اور اس کے لحاظ سے سارے جو ہیں وہ القاب ہیں۔ تو اب ویسے تو ہر لقب، مثلا حکیم الامت کا لقب ہے، تو سرکار اصل میں تو حکیم الامت ہیں، تو پھر کسی کو بھی حکیم الامت نہیں کہنا چاہیے، یا شیخ الاسلام، تو سرکار شیخ الاسلام ہے اصل میں۔ تو یہ ہر لقب کی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ ایسے ہی مثلا اعلیٰ حضرت یا حضرت کے لحاظ سے جو سوال ہے اس میں بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہیں، اور وہ تو انبیاء علیہ السلام میں بھی آپ معظم و محتشم ہیں، تو جن کو اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے یہ تو اپنے عہد کے جو لوگ ہیں، وہ جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے ان کو کہا جا رہا ہے، نہ کہ متقدمین کے لحاظ سے، چاہے جائے کہ صحابہ اور پھر چاہے جائے کہ انبیاء علیہ السلام۔ تو یہ چیزیں یعنی معہود ہوتی ہیں القاب میں، تو اسی بنیاد پر یہاں امام اعظم کے ساتھ انہوں نے تعبیر کیا۔ باقی شافعی جو ہیں وہ جب اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ حضرت امام شافعی کو بھی امام اعظم کہتے ہیں۔ ہم جب بغداد شریف پڑھتے تھے تو وہاں کے شافعی جو ہمارے ساتھی تھے وہ جان بوجھ کے کہتے تھے قال امام الاعظم الامام الشافعی۔ تو بہرحال وہ یعنی اپنی عقیدت کا اظہار کریں تو کرتے رہیں۔ بہرحال خود امام شافعی جن کو امام اعظم مانتے ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اچھا جی، اسألہ، میں سوال کرتا ہوں۔ اب آگے یہ ہے سوال، یہ دعا ہے، کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ ان یسہل علی ذالک، کہ اللہ یہ کام مجھ پر آسان کرے، جو میں کرنے لگا ہوں مشکل کام، اللہ اس کو میرے لیے آسان کرے۔ کس طرح؟ من انعام ہی، اپنا انعام کر کے مجھ پر یہ کام آسان کرے۔ وَيُعِینَنِی، اعان یعین، تو ان ساتھ لگے گا۔ میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری مدد کرے، علی اکمال ہی، اس کو مکمل کرنے پر، کہ جو میں شروع کر رہا ہوں اس کو مکمل کرنے پر۔ وَإِن يَعْفُوَ عَنْ زَلَلِ، تو یہ بھی عطف ہے پیچھے، اور ان ساتھ لگے گا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میری لغزش معاف کرے۔ وَيَتَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلِي، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے میرے عمل کو قبول کرے۔
وَيَجْعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بنائے خالص اپنی ذات کے لیے، یعنی یہ میرا کام دنیا داری کے لیے نہ ہو، کوئی ذاتی مقاصد کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اس میں بھی مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے کہ نیت میری صحیح رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو کرے، ایک تو خالص، دوسرا موجب کہ یہ باعث بنے کامیابی کا اللہ کے ہاں جنات نعیم میں۔ اور میں یہ سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، پھر یہ پیچھے جا کے عطف ہے، ان ینفع، کہ اللہ اس کے ساتھ بندوں کو فائدہ پہنچائے عام شہروں میں۔ تو ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس کی ایک اپنی افادیت ہے جو عرب و عجم میں اس کو قبولیت ملی، اس فتاوی شامی کو۔ وَإِن يَسْلُكَ بِي سَبِيلَ الرَّشَادِ، یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے رستے پہ چلائے، یہ بھی سوال ساتھ لگے گا کہ میں سوال کرتا ہوں اس سے۔ وَيُلْهِمَنِي الصَّوَابَ، اور اللہ مجھے الہام کرے درست کا، اور اللہ میری غلطیوں پہ پردہ ڈالے۔ آثرات لغوی معنی پھسلنا، پھسلنے کی جو جگہیں ہیں۔ وَيَسْمَعْ عَنْ حَفَوَاتِي، اور اللہ تعالیٰ چشم یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے میری غلطیوں کو۔ فَإِنِّي مُتَطَفِّلٌ عَلَى ذَلِكَ، یہ ساری دعائیں میں کیوں مانگ رہا ہوں کہ میں طفل مکتب ہوں، میں کوئی اس میدان کا گھوڑ سوار نہیں ہوں۔ فَإِنِّي مُتَطَفِّلٌ عَلَى ذَلِكَ لَسْتُ مِنْ فُرْسَانِ تِلْكَ الْمَسَالِكِ، ان راہوں کا میں گھوڑ سوار نہیں ہوں، تو میں ایک بچہ ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ وَلَكِنِّي أَسْتَمِدُّ، لیکن میں مدد طلب کرتا ہوں، من طولہ، اس کی قوت سے، وَأَسْتَعِدُّ بِقُوَّتِهِ، اور میں استعداد مانگتا ہوں، تیاری طلب کرتا ہوں اس کی قوت سے اور اس کی مدد سے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ اس کے بعد پھر ان کی سند ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ یہ سند کا آپ ویسے مطالعہ کر لینا، یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور فقہ حنفی کی بھی سند ہے، جس طرح حدیث کی سند ہے تو فقہ کی بھی سند ہے، امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور پھر اس سے آگے خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت تھوڑے لوگوں کے پاس فقہ کی سند ہے، اور ہمارا ایک مناظرہ تھا اس زمانے میں دیوبندیوں کے ساتھ، تو استاد صاحب نے مجھے بھیجا، تو فرمانے لگے کہ آپ نے ان سے جب وہ یہ پیش کریں گے اس میں اپنا موقف فقہ سے، تو ان سے آپ سند مانگیں کہ تم جو فقہ پیش کر رہے ہو اس کی سند کیا ہے۔ تو وہ لطیفہ سناتے تھے کہ جو لفظ ہے پنجابی کا بے سنتا، اصل میں یہ بے سندہ ہے کہ تم تو بے سنتے ہو، انہیں کہو کہ تمہارے پاس سند نہیں۔ تو استاد صاحب کے پاس سند تھی بغداد شریف کی، جو آپ نے مجھے بھی دی، اور وہ بغداد شریف میں جب یہ
گئے تھے 1948 میں، تو عبد القادر الخطیب جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت خطیب تھے اور بہت بڑے متبحر عالم دین تھے، انہوں نے وہ سند استاد صاحب کو دی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو اس طرح یعنی یہ بندیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فقہ کی سند بھی بڑی معروف سند ہے۔ یہاں انہوں نے اس سند کے اندر پھر یہ ایک عنوان دی، المحقق حیث اطلق هو الکمال ابن الحمام۔ یہ نوٹ اس محشی نے اپنی طرف سے لگایا، جو محقق ہیں فرفور صاحب، تو یہ 8 صفحے پہ، ان المحقق حیث اطلق الشیخ کمال الدین ابن حمام۔ تو یہ بھی نوٹ لگانا چاہیے۔ عام یہ کہا جاتا ہے کہ ویسے ہمارا جو بر صغیر کا عرف ہے اس میں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، لیکن اس سے اوپر جو عرف ہے اس میں محقق علی الاطلاق وہ ابن حمام کو کہا جاتا ہے، اور اس کا حوالہ یہ ہے جو انہوں نے یہاں سند کے اندر لکھا۔ آگے سند 9 صفحہ جو ہے اس میں پہنچ رہی ہے، ان امام الائمہ و سراج الامہ ابی حنیفہ ان نعمان بن ثابت الکوفی ان حماد بن سلیمان ان ابراہیم النخی ان علقمۃ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امین الوحی جبریل علیہ السلام ان الحکم العدل جل جلالہ و تقدست اسماؤہ۔ تو یہاں آ کر یہ سند ختم ہو رہی ہے۔ آگے اب جو ہے وہ اوپر شرح کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی در مختار کا۔ یہ جو تم بار بار باتیں پڑھ چکے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اس میں جو ہے وہ بسم اللہ کے اندر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر ہے المیلاد النبوی فی الالفاظ الرضوی، اس میں بحث ہے کہ اصل جو لفظ اللہ ہے اس میں جلالت، اس کا اعزاز ہے، اور لفظ اسم جو ہے یہ کلام الہی میں ہونے کی وجہ سے اپنی شان رکھتا ہے، لیکن اسم تو ہر کسی پہ بولا جا سکتا ہے۔ مطلب کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا اسم کیا ہے، لیکن لفظ اللہ تو اسی ذات پہ بولا جاتا ہے، تو پھر سب سے مقدم تو لفظ اللہ کرنا چاہیے، اس سے لفظ اسم کو کیوں مقدم کیا گیا، اور پھر اس پر بھی پھر ایک حرف کو مقدم کیا گیا؟ یعنی اصل یوں ہوتا اللہ الرحمن الرحیم،
تو پھر ہر چیز سے پہلے اللہ کا نام ہوتا. تو اب یہاں اس سے پہلے لفظ اسم ہے، اور اسم سے پہلے بھی پھر ایک حرف ہے با. تو اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ بحث کی ہے. یہ پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے اس رسالے میں. یعنی ایک تو وہ ہے نا جو عام ترجمے کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے، کنز الایمان اور باقی تراجم میں بسم اللہ کا جو ترجمہ ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے. لفظ اللہ کو اسم پر مقدم عربی زبان میں، یعنی ایک تو ترجمے کی بات ہے، یہاں خود بسم اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں تقاضا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو. تو اسم اللہ اسم اور ہے، اللہ اور ہے جلالت کا نام. تو اس پر انہوں نے یعنی جو اس کا خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اسم کا لغوی معنی بیان کر کے پھر آیات کے ذریعے اس کو ثابت کیا کہ اصل میں یہی طریق ہے کہ ساری جو مخلوق ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ خالق تک پہنچے، اور مخلوق جو ہے اسے ایک وسیلے کی ضرورت ہے جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہو اور خالق سے بھی ہو، اور وہ وسیلہ پھر خالق سے مقدم ہونا چاہیے ذکر میں، تاکہ مخلوق کا اس سے تو تعلق ہو اور اس کے ذریعے پھر خالق سے تعلق ہو. تو اسم علامت کو کہتے ہیں یا عنوان کو کہتے ہیں یا ایڈریس اور پتے کو کہتے ہیں. تو با حرف جار ہے جو نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے. تو با میں ساری مخلوق ہے، اور اسم اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، آپ اللہ کی برہان ہیں، اور دوسری طرف آپ اللہ کے شاہد ہیں، شاہداً و مبشراً و نذیرا. تو مخلوق کو یہ حاجت ہے کہ پہلے ان کے لیے اللہ محتاج نہیں فیض دینے میں، مخلوق کو یہ حاجت ہے کہ جہاں جس ذات تک انہوں نے پہنچنا ہے اس ذات تک پہنچانے والی ذات کا پہلے ذکر ہو. تو اس بنیاد پر یعنی اسم لفظ اسم کے اندر رسالت کا تذکرہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ ہے. یعنی اللہ کے عنوان سے، اللہ کے آئینے سے شروع، اللہ کی برہان سے شروع، اللہ کے پتے سے شروع. تو یہ پھر وسیلہ ہے ایسا کہ با کو اپنے ساتھ یوں منسلک کیا کہ وہ حمزہ نہ لکھنے میں رہا نہ پڑھنے میں رہا، اور آگے اسم کا میم جو ہے جلالت کے ساتھ یوں ملا کہ وہاں بھی یعنی درمیان سے، حالانکہ آلام کا حمزہ قطعی ہوتا ہے تو وہ بھی درمیان میں نہ رہا کہ ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل. تو اس طرح یعنی یہ وسیلہ کبریٰ کا ذکر ہے بسم اللہ کے اندر. یعنی یہ ہے شرک کش تقریر کہ جس بنیاد پر بعد میں جا کر وہابیوں نے اعتراض کرنا تھا، تو اللہ نے تو خود جلالت سے پہلے ان کا ذکر کیا، اور وہ ذکر اسی بنیاد پر جس طرح کہ قل هو اللہ احد کہ توحید تو ہوا سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے قل ہے، اور اسی کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کہ
شاہد اس مقام پر خصوصی طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا منصب ذکر کیا جا رہا ہے، اور اگر ویسے دیکھیں تو یہ شان تو ہر کسی میں ہے جو دنیا میں آیا ہے، یعنی کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو دنیا میں آیا ہو اور شاہد نہ ہو. ہر بچہ بھی شاہد ہے، ہر بالغ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر پڑھا ہوا، ہر ان پڑھ، وہ شاہد کسی نہ کسی بات کا تو ضرور ہے. گلی میں تھا تو گلی والوں کا شاہد، گھر میں تھا تو گھر والوں کا شاہد. تو جب اتنا عام ہے یہ لفظ اور ادھر مقام اتنا خاص ہے، اور نبیوں میں بھی پھر خاص مقام، تو وہاں اس کا انتخاب جو ہے وہ کس حکمت کے لیے کیا گیا؟ تو امام سلمی نے کہا کہ یہ اصل میں خصوصیت دیکھنے کے لیے شہادت کا متعلق دیکھنا پڑے گا کہ کس کے شاہد. تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اس کے بعد انہوں نے لفظ لکھا اپنی تفسیر میں اے شاہد لنا، کہ محبوب ہم نے تجھے اپنا شاہد بنایا ہے. تو یہ جو شاہد لنا ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ اگرچہ ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ پر گواہی دیتی ہے، مگر جو سب سے کامل و اکمل گواہی ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اللہ نے، یعنی ہم ہیں کسی حادثے، کسی واقعے، اپنے محلے کے عام لوگوں کے لحاظ سے شاہد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ما کان ما یکون کے شاہد ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات کے شاہد ہیں. تو یہ جو اللہ کی ذات کا شاہد ہونا، اس بنیاد پر قرآن میں آپ کا سر فہرست یہ لقب اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ جو شاہد کا مطلب ہے وہ اسم میں مراد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، کہ یہاں پھر آگے جتنے ہمارے عقائد ہیں رسالت کے لحاظ سے جو ہمارے ہیں اور مخالفین اس کا رد کرتے ہیں، وہ سارے معنی تو پھر اسم کا مطلب پورا ہوتا ہے، اور پھر شاہد کا مطلب پورا ہوتا ہے، اور اسی میں پھر وسیلہ بھی آتا ہے، اسی میں پھر علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، اسی میں پھر نورانیت بھی آتی ہے، اور اس طرح کے یعنی سارے موضوعات وہ سارے پھر بسم اللہ کے اندر ہی آ جاتے ہیں. تو اس طرح یعنی وہ جامع ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر. تو بسم اللہ اس کے اندر پھر جو اس کی جو مثالیں ہیں، وہ مثلا امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو غضروف سے مثال دی ہے کہ انسان کے بدن میں یا ہر ذی روح کے بدن میں ایک ہڈی ہوتی ہے، ایک گوشت ہوتا ہے، اور ایک پٹھا ہے ہڈی اور گوشت کے درمیان. تو اس سے پھر آگے جو اس سے ریلیٹڈ بحث ہے وہ پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کی ہے کہ خلیفہ تو وہ بناتا ہے جس نے کہیں دورے پہ جانا ہو تو پیچھے خلیفے کی ضرورت ہے، یا تھک جانا ہو تو اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، یا بیمار ہونا ہو یا فوت ہو جانا ہو. تو جبکہ اللہ میں تو یہ کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی، نہ دورے پہ جاتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بیماری آتی ہے، نہ موت آ سکتی ہے، تو اس کے باوجود بھی خلیفہ بنایا. تو وہ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لطیف ہے اور مخلوق کثیف ہے، اور کثیف کو لطیف سے فیض پانے کے لیے درمیان میں ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ذی جہتین ہو، اس کا ادھر بھی رابطہ ہو ادھر بھی رابطہ ہو. تو وہ خلافت عظمیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہی منصب شہادت ہے شاہد میں، اور وہی قد جاءکم برہان من ربکم میں ہے، اور وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور وہی یعنی یہ جو ہڈی کو قوت ملتی ہے تو درمیان میں وہ جو جھلی ہے اس ایک لحاظ سے نرم ہے اور ایک لحاظ سے سخت ہے،
جس لحاظ سے نرم ہے تو اس کا تعلق گوشت کے ساتھ ہے، جس لحاظ سے سخت ہے تو اس کا تعلق ہڈی کے ساتھ ہے۔ تو نرم کی طرف سے وہ فیض لیتی ہے اور آگے سخت کی طرف اس کو تقسیم کرتی ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل یعنی یہ بسم اللہ میں اسم کا کمال ہے کہ ساری مخلوق جو ہے اس میں یہ مجال ہی نہیں کہ مسند اور مسند علیہ بنے، وہ حرف کی طرح ہے اور وہ اسم کے سہارے قائم ہے، اور اسم جو ہے اس کو آگے ذات خداوندی تک جو ہے وہ رسائی دلوانے والا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جو 16 صفحے پہ لفظ اللہ، اللہ علم علی الذات العلیہ المستجمعہ للصفات الحمیدہ، کہ اللہ علم ہے، ایسی ذات پر علامت ہے جو کہ بلند ذات ہے اور جامع ہے تمام صفات حمیدہ کی۔ تو یہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے، اور لفظ اللہ کا یہ کمال ہے کہ مثلا جس بندے نے کہا یا رحیم اس نے ایک شان بیان کی، جس نے کہا یا کریم اس نے ایک شان بیان کی، جس نے کہا یا ستار اس نے ایک شان بیان کی، جس نے کہا یا اللہ اس نے بیک وقت اللہ کی کروڑوں شانوں کو بیان کیا۔ تو یہ ذریعہ ہے اس طرح تھوڑے وقت میں زیادہ ثواب کمانے کا اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ شانیں بیان کرنے کا۔ اور پھر بیان توحید کے لیے اسے ہی ہر دور میں منتخب کیا گیا۔ یعنی ویسے تو اللہ کے سارے نام عظیم ہیں، لیکن توحید کے لیے یہ خاص ہے، یعنی کسی دور میں بھی کلمہ توحید میں دوسرا کوئی نام استعمال نہیں ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ، تو کہیں بھی یہ نہیں تھا کسی زمانے میں کلمہ ہوتا لا الہ الا الرحیم، لا الہ الا الستار، لا الہ الا الغفار، لا الہ الا الکریم، کبھی بھی کلمہ توحید ایسا نہیں رہا۔ اگرچہ اللہ کے نام تو ہر دور میں یہ پکارے گئے، مگر توحید کے وقت بیان توحید ہمیشہ لفظ اللہ سے ہی ہوا۔ اور یہ بات ہی ہمارے سارے جو عقیدہ توحید سیمینار تھے ان کا کی بنیاد تھی، اور اسی سے جو شرک کا انجینئرڈ فتویٰ ہے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے کہ لا الہ الا الکریم کیوں نہیں رہا کسی زمانے میں کلمہ، یا لا الہ الا الرحیم کیوں نہیں رہا؟ اس واسطے کہ رحیم تو دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے، کریم کئی ہو سکتے ہیں، اللہ کئی نہیں ہو سکتے۔ تو اگر جو ہے وہ لفظ اللہ کے سوا رحیم رکھیں اس جگہ کلمے میں تو مطلب پورا نہیں ہوتا۔ مطلب کیوں نہیں پورا ہوتا؟ کہ توحید بیان نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مطلب تو یہاں توحید بیان کرنا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کی ذات ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اگر لا الہ الا الرحیم پڑھیں تو پھر ہوگا کہ کوئی الہ نہیں مگر رحیم، کہ باقی سب سے تو نفی ہو گئی لیکن رحیم سے نفی نہیں ہوئی، کہ جس کو رحیم کہیں گے اسے الہ بھی کہیں گے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تو ہیں مگر الہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹرڈ نام
جو قطعی اللہ کے ہیں، عظمت والے ہیں، مگر کلمہ توحید میں لفظ اللہ کی جگہ نہیں رکھے جا سکتے۔ اگر رکھیں تو پھر مطلب ہی پورا نہیں ہوتا، بلکہ اسی کلمہ سے پھر شرک ثابت ہوگا، جبکہ یہ کلمہ کلمہ توحید ہے۔ تو جب رحیم، کریم، ستار، غفار یہ قطعی نام یہ نہیں رکھے جا سکتے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ لفظ اللہ کی جگہ داتا، دستگیر یا غوث یہ لفظ رکھے جائیں؟ جو رکھ کے وہابی ترجمہ کرتے ہیں، یا جو بول کے وہابی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلمہ توحید کوئی 11ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی 12ویں والا نہیں، الہ کا ترجمہ اور پھر اللہ کا، تو یعنی لفظ اللہ کی جگہ لفظ داتا رکھنا یہ لفظ اللہ سے بہت بڑی خیانت ہے، اس کے معنی مفہوم سے، کہ جب لا الہ الا اللہ میں اللہ کی جگہ رحیم مطلب پورا نہیں کرتا تو داتا کیسے پورا کرے گا، یا خواجہ کیسے پورا کرے گا، یا غوث کیسے پورا کرے گا، یا دستگیر کیسے پورا کرے گا؟ تو یہ یعنی دعویٰ ان کا تھا تحفظ توحید کا، مگر جو کیا ہے وہ توحید پہ حملہ کیا ہے، کہ یہاں لفظ اللہ کا مطلب جو الوہیت والا، جس پر ہمارے علم کلام میں جس کی وضاحت ہے کہ واجب الوجود ماننا اور مستحق عبادت ماننا، اس سے ہٹ کر یہ جو دوسرے لفظ یہ بول رہے ہیں، تو ان کے بولنے سے توحید کیسے ثابت ہوگی، جبکہ یہاں تو لفظ رحیم بولے تو توحید نہیں ثابت ہوتی۔ تو یہ یعنی سب سے بنیادی غلطی ہے اس پورے طبقہ کی توحید کے مسئلے میں، کہ لفظ اللہ کا جو مطلب ہے اور جو مقام ہے اس کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا، اور اس کے متبادل لفظ لا کر صرف ایک جعلی فتویٰ شرک کا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تو ولیوں کو داتا مان رہے ہیں اور اللہ بھی داتا، ولی بھی داتا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو یہ تھا کہ امت غلو کرتی اور نبیوں ولیوں کو اٹھا کے اس درجے پہ جا مانتی کہ جو الوہیت ہے، جس طرح کہ یہود نے کیا، نصارہ نے کیا، تو شرک ہوتا۔ تو یہ امت توحید ہے، امت شرک تو ہے نہیں۔ اب امت نے ایسا نہیں کیا، یعنی کوئی شاذ و نادر کرے تو وہ تو معاذ اللہ کوئی خدا ہونے کے دعویٰ بھی لوگ کر دیتے ہیں، امت نے یہ کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے ادھار کھایا ہوا تھا امت کو مشرک ثابت کرنے کے لیے، تو انہوں نے پھر دوسرا ذریعہ کیا کہ اگر یہ اوپر نہیں گئے تو ہم اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے کھینچ کے نیچے لے آتے ہیں، اور اس ایریے میں لے آتے ہیں جو ولیوں کا ایریا ہے یا نبیوں کا ہے، تو ہم ثابت کریں گے دیکھو یہ شرک ایک جیسے مانا جا رہا ہے۔ تو ان کا پوری تحریک ان کی یہ ہے کہ الوہیت کو کھینچ کے معاذ کھینچ سکتے نہیں، لیکن انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو چیز الوہیت تھی اس چیز کو انہوں نے نیچے لا کے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جو حقیقت میں الوہیت نہیں تھی اس کو الوہیت بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایریا ہے جس میں یہ لوگ سنی الوہیت بھی مان رہے ہیں، ولایت بھی مان رہے ہیں، یا الوہیت بھی مان رہے ہیں اور نبوت بھی مان رہے ہیں، اور یہ شرک ہے، جبکہ یہ ان کی سینہ زوری ہے۔ یعنی ہمارے ہاں کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کہ جس کے اندر الوہیت اور نبوت اکٹھے ہوئے ہوں، یا الوہیت اور ولایت اکٹھے ہوئے ہوں۔ جو الوہیت ہے وہاں ہمارے نزدیک اس سے پہلے بہت سے حدود ہیں کہ کوئی تجاوز نہیں کر سکتا الوہیت کی طرف، اور وہ یعنی لفظ اللہ الوہیت ہے، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ اللہ خود بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے تو اپنوں سے کروا بھی دیتا ہے، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا کہ تو خود جو مشکل حل کرتا ہے تو پھر اور کسی کو یہ توفیق کیوں دیتا ہے، تو نہ دے، یہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ خود بھی ایسا کرے اور کہے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اعلان کرو ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ اب اس وقت جو لوگ یہ کام کروانے جا رہے ہیں ادھر، تو یہ نہیں کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ الوہیت اور چیز ہے اور یہ مشکل کشائی حاجت روائی اور چیز ہے۔ یعنی الوہیت ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا، تو انہوں نے مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری، بیڑا کنارے لگانا، اس طرح کی چیزوں کو الوہیت بنایا، جبکہ یہ الوہیت نہیں ہے۔ اور انہوں نے بنایا کس لیے؟ شرک ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو ادھر بندوں کو بھی یہ مانتے، ادھر اللہ کو بھی یہ مانتے۔ تو یہ جرم تھا ان لوگوں کا کہ لفظ اللہ کے مفہوم میں انہوں نے خیانت کی، اور یہ خیانت امت پر شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے کی۔ اور اس میں خوشی کس کی تھی؟ یہود کی، نصارہ کی، کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، کہ ان تو شرک کیا تھا واقعی، انہوں نے تو اپنی کتاب بیچی تھی، انہوں نے تو ابن اللہ کہا تھا، ان کے تو سارے ایسے کرتوت تھے، اور ان پر امت مسلمہ آئی کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہوتی ہے امت توحید۔ لیکن آج یہ اس پوری وہابیت کا زور یہ ہے کہ جیسے وہ امت شرک تھے ہم بھی امت شرک ہیں، اور ہماری جدوجہد یہ ہے کہ وہ امت شرک تھے ہم امت توحید ہیں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یزال امر هذه الامت مستقیمہ، کہ اس امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا، یعنی مستقیم قیامت تک یہ امت توحید ہے، کہ ایسا دھاندلی نہیں ہو سکتی کہ یوں شرک آ جائے اور یوں ہر طرف اس کی دھاک بیٹھ جائے، ورنہ پھر یہ آخری امت نہ ہوتی، پھر اس کے بعد کوئی ہوتی کہ یہ تو توحید پر قائم نہیں رہ سکے، اب آئی ہے امت جو توحید پر قائم رہ کے دکھائے گی، ثابت کرے گی کہ ہم امت توحید ہیں۔ تو اس سے جتنا بھی یعنی شرک کا فتویٰ گہرا ہو، اس سے یہود کو خوشی ہے، پیچھے سپانسر وہ ہیں اس کے، نصارہ کو خوشی ہے کہ اسلام آیا تھا ہمیں بتانے کے لیے کہ تم مشرک ہو، لیکن یہ بھی تو وہی ثابت ہوئے، اسلام آیا تھا کہ تم توحید کا عقیدہ نہیں بچا سکے، تم تثلیث کے قائل ہو گئے، تم یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ بھی ثابت ہو گیا خود ان کے اندر سے کہ یہ بھی نہیں بچا سکے۔ تو یہ ساری اس میں جو پیچھے خوشی ہے وہ ان کے لیے ہے، اور اس کے اندر پھر ختم نبوت پر حملہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تو یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ابلیس کی چیخیں نکلیں، یہ طبرانی میں حدیث ہے معجم کبیر میں۔ تو چیلوں نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج کے بعد جزیرۃ العرب میں شرک نہیں ہوگا، تو میرے دھندے بند ہو گئے ہیں۔ اب شیطان نا امید ہو گیا، مگر انہیں پھر بھی شرک کی بڑی امیدیں ہیں، اور یہ کار ختم نبوت ہے کہ اب اور کسی آسمانی مبلغ بشکل نبی کی ضرورت نہیں رہی، کہ سرکار نے تبلیغ ایسی کی ہے کہ قیامت تک کے لیے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں، اور اگر وہ لیا جائے جو یہ بیان کرتے ہیں تو ان کے سارے فتوے اکٹھے کیے جائیں تو پھر توحید پر تو اتنے بندے بھی نہیں بچتے جتنی ٹانگیں کی سواریاں ہوں، تو پھر تو کوئی اور آخری نبی ہونا چاہیے معاذ اللہ ان کے نقطہ نظر پر، جبکہ سرکار آخری نبی ہیں اور یہ آخری امت ہے، اور اس بنیاد پر ہی ختم نبوت کا عقیدہ بھی محفوظ رہتا ہے، اسی پر ہی عقیدہ توحید بھی محفوظ رہتا ہے کہ جو یہ فتویٰ ابن عبد الوہاب نے لگایا وہ غلط تھا، اور اسماعیل دیلوی نے جس کو آگے پہنچایا وہ غلط تھا، اور اس کے اندر بنیادی طور پر خود اعتراف ان کے گھر میں موجود ہے کہ انہوں نے شرک جلی، شرک خفی کو ہی قرار دے دیا، جو خود اسماعیل دیلوی نے لکھا، اور پھر اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں اس کو لکھا کہ مجھ سے کچھ سختی ہو گئی ہے۔ اسماعیل دیلوی نے کہا کہ ویسے تو یہ تقویت الایمان کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے تھا، لیکن میں نے حج پہ جانا تھا، اور حج کے بعد میں نے جہاد پہ جانا تھا، اور کوئی یہ کام کر نہیں سکتا تھا، تو اس لیے میں نے یہ جلدی میں کر دیا ہے، لیکن اس پر شورش بڑی ہوگی کیونکہ میں نے شرک جلی کو شرک خفی کو ہی شرک جلی لکھ دیا ہے، یعنی شرک خفی ریا ہے، شرک جلی سے بندہ امت سے نکل جاتا ہے، اور شرک خفی سے مسلمان ہی رہتا ہے، شرک جلی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شرک خفی سے نہیں ٹوٹتا، اور وہ کہتا ہے میں نے دونوں کو مکس کر دیا، یعنی اتنا تیز ہاضمہ ہے کہ میں نے یہ کر دیا ہے، کہتا ہے شورش ہوگی
مگر لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ انہیں امید تھی کہ کوئی آگے سے آواز نہیں اٹھائے گا اور بالآخر ہمارا فتویٰ مانا جائے گا، لیکن انہیں بھی یہ پتہ تھا کہ ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں، کہ ریا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو امت میں آئے گی اور اس کا مقابلہ ضروری ہے، اور لیکن ریا کی وجہ سے یہ نہیں کہ امت ہی نہ رہے اور سارے کافر بن جائیں، مرتد ہو جائیں، ان کی بیویاں چھیننا جائز ہو، مال لوٹنا جائز ہو۔ بیماری تھی ریا والی، فتویٰ انہوں نے شرک جلی کا لگا کے پھر وہ جنگیں کی جو سعودی نظام جب آیا تو اس سے پہلے کی وہابیت کی جنگیں ہیں، یعنی تاریخ میں اتنا عورت کا تقدس کبھی بھی پامال نہیں ہوا جتنا ان وہابی جنگوں میں ہوا، اور جس قدر مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور 3 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور پھر جا کے یہ لوگ جو ہیں وہاں مسلط ہوئے، اور پھر آگے اپنا انہوں نے یہ دیگر ممالک میں شروع کیا۔ تو یہ یعنی ایک بہت بڑا فراڈ تھا امت کے خلاف جو جعلی فتویٰ دیا گیا شرک کا۔ تو لفظ اللہ کے حقائق دیکھے جائیں تو اسی سے ہی اس فتوے کا رد ہوتا ہے۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك